اللہ ہی تو ہے جو گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ وہ تمہیں کیا دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہی تو ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، مٹا کر نئے سرے سے تقدیر بھی لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ بس تم اس پر یقین رکھو۔ رب فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر۔ یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہ بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بے شک اللہ لا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تو العلیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہی تمہارا مخلص دوست ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں تمہیں ملے گا۔ جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جاتی، وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اور دعاؤں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کن فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے، کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کرو، اور ایک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگائے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، اور میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ یا تم رات اور دن کے بدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ میرا اللہ ہی تو ہے جو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو اور ہر چاہت سمیت خود کو اس کے سپرد کر دو، وہ تمہیں ہر غم سے آزاد کر دے گا۔